دریائے چناب میں سیلابی ریلا مظفر گڑھ سے گزر گیا۔ ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، پانی کی آمد 1.25 لاکھ کیوسک تک پہنچ گئی۔ مظفر گڑھ میں سیلابی ریلا تو گزر گیا مگر ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا۔ ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کی آمد 1.25 لاکھ کیوسک تک پہنچ گئی۔ موزہ لال پور، رنگ پور، روہیلا والی، دوابہ، چک روہاڑی میں کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ سیلابی ریلے سے 1500 کے قریب افراد اب تک متاثر ہو چکے ہیں۔ آم کے باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہاں پہ آم کے باغات اور کافی ایسی فصلیں تقریباً کوئی 100 ایکڑ کے قریب فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ آپ یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں، ابھی پانی کھڑا ہے، اس کی سطح ابھی بھی بلند ہو رہی ہے، پیچھے سے اور بھی پانی آ رہا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں کی۔ 2014 کے بعد مظفر گڑھ کے کئی علاقے اب زیر آب آئے ہیں۔ سپر بند بھی کئی مقامات پر کمزور ہیں۔ کوئی بندہ نہیں آیا ابھی تک، کوئی پوچھنے والا نہیں آیا۔ یہ دیکھیں، یہ جانور باندھے ہوئے ہیں، بند پہ کیمپ لگائے ہوئے ہیں، کوئی انتظامیہ۔ دوسری طرف ضلع انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کے اقدامات بھی جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے غیر سرکاری تنظیموں کو بھی سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے، مکمل مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ جہاں پور کے نواحی علاقے جھوک مہار میں رودکوہی کے سیلاب نے قیامت ڈھا دی۔ سیلاب سے متاثرہ افراد بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ جہاں پور میں درکاہا اور چھاچڑ کے سیلابی پانی نے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے۔ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ مکان بھی گر گئے ہیں۔ سیلابی پانی سے بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں۔ انتظامیہ اور منتخب نمائندوں نے حال تک نہیں پوچھا۔ کوئی سرکاری بندہ، کوئی ہیلپ لون نہیں آیا، سارے ڈاکٹری کوئی کا نہیں، مال مویشی بالکل مچھر اتنا ہے جو رات کو بال سو نہیں سکتے، مال بہ نہیں سکتے مویشی والے۔ ان کے بعد یہ گھر ڈھہ گئے، سارے مکان سب چیز ڈھہ گئے، چو جوانے ڈھہ گئے، بالے کو یہ دیکھو مچھر بیماریاں ملے، یہ حشر گزرتا پہ کوئی سرکاری بندہ اتنا کرسان نہیں آیا۔ سیلاب سے متاثرہ ایک بچی کا کہنا تھا کہ ان کا والد غریب ہے، گھر بھی تباہ ہو گیا ہے، اب تو کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں بچا۔ سارے گھر رہ گئے، میرا ابو غریب ہے، نہ کاٹے نہ کسی روٹی کی تنگ، مچھر رات دا سوم نہیں سکتے، مال تو بہ نہیں سکتا۔ ایک اور سیلاب متاثرہ شخص نے بتایا کہ فلڈ نے تباہی مچا دی ہے، ہزاروں ایکڑ پر کاش فصلیں تباہ ہو گئیں، کسی نے داد رسی نہیں کی، بچوں کے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جھوک مہار کے سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے۔ فلڈ نے تباہی مچاتے، ہزاروں ایکڑ فصل کپا دی، کھڑی ختم تھی گئی۔ اتنا نہ کہ کوئی حکومتی بندہ آئے، نہ کوئی ایم این اے ایم پی آئے، غریب امداد کرنے کی خاطر پورے سامنے بچے کپڑے تو بغیر جسم تدے جسم ننگا بالکل سریام پریشان، نہ واسطے کوئی رہائش ہے، نہ کوئی کھاون کا انتظام ہے، کوئی بندہ بھی نہیں ہے غریب نے امداد کرنے کی خاطر۔ بار بار وزیر اعلیٰ شہباز، وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو، وزیر اعظم شہباز شریف کو غریب نے امداد کرے۔ مشکل کے اس وقت میں جھوک مہار کے سیلاب متاثرین امداد کے منتظر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ان کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ رودکوہی کے سیلاب نے موزہ جھوک مہار اور اس کے مضافات میں تباہی پھیلا دی۔ غلام شبیر جیسے کئی غریب ایسے ہیں جن کے مکانات گر گئے، ان کی فصلات تباہ ہو گئی، لیکن ان کی داد رسی کو کوئی نہیں پہنچا۔ غلام شبیر اور ایسے بہت سے لوگ اس امید سے ہیں کہ حکومت یا ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی آئے اور ان کی مدد کرے۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ جاوید اقبال، روہی، جہاں پور۔ خانپور میں سیلاب متاثرین کی حفاظت اور فوری امداد کے لیے تمام لوگ متحد، فلاحی اداروں، سول سوسائٹی، وکلا برادری سمیت سیاسی شخصیات اور مخیر حضرات کا اکٹھ سیلاب زدگان کی مدد کا عزم کر لیا۔ خانپور کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ تیزی سے بڑھنے لگا۔ انتظامیہ نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ المسلم ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کمیٹی بنا دی گئی۔ فلاحی اداروں، سول سوسائٹی، وکلا، ڈاکٹرز، تاجر، سیاسی شخصیات اور مخیر حضرات نے ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو کر سیلاب متاثرین کی مدد کا عزم کیا۔ رئیس احسن عابد ایڈوکیٹ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کو بچانے اور مدد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ان حالات میں سیلاب متاثرین کو راشن سمیت ہر مدد پہنچانے کے لیے سب تیار ہیں۔ مضافاتی علاقے میں جو لوگ سیلاب زدگان متاثرین ہیں، بھرپور تعاون اور شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہونے کا اعادہ کیا ہے۔ سیاسی شخصیات نے بھی سیلاب زدگان کی مالی امداد کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر سہیل، روہی نیوز، خانپور۔
احمدپور شرکیہ کے تاجر بجلی بلوں میں سیلز ٹیکس لگانے پر سراپا احتجاج۔ انجمن تاجران نے بجلی بلوں میں اضافی ٹیکس کے خلاف چوک منیر شہید پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ عوام نے بجلی بلوں میں اضافی ٹیکس لگانے کو مسترد کر دیا۔ جنوبی پنجاب کے شہروں میں بجلی بلوں میں اضافی ٹیکسوں کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ احمدپور شرکیہ میں انجمن تاجران نے چوک منیر شہید پر دھرنا دیا اور چوک کو چاروں اطراف سے بند کر دیا، جس سے ٹریفک کی روانگی کئی گھنٹے متاثر رہی۔ دکانداروں نے بجلی کے بل پھاڑ کر جلا دیے اور حکومت کے خلاف خوب نعرہ بازی کی۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ بجلی بلوں میں اضافی ٹیکس نامنظور ہے۔ 35 ہزار ہماری دکانیں کرائی ہیں، 5 بچے کھڑے ہیں، روٹی وہ پانی سے کھاتے ہیں، روٹی کھانے کے لیے سالن کے پیسے لوگوں کے پاس انہوں نے ہمارے پہ ایکسٹرا ٹیکس لگا دیے ہیں۔ چھوٹے دکاندار ہیں، وہ 500 روپے دہاڑی کما کے جاتے ہیں، 5000 روپے ان کی دکان کا کرایہ ہے، 6000 روپے وہ ٹیکس بھرے۔ دکانداروں نے مطالبہ کیا کہ حکومت بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکس ختم کرے۔ اگر اضافی ٹیکس ختم نہ ہوا تو شٹل ڈاؤن ہڑتال کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر خان، روہی، احمدپور شرکیہ۔ ملتان کے واسیوں کو کب ملے گی سیوریج مسائل سے نجات؟ ذکریہ ٹاؤن شالیمار کالونی کے مکینوں کی بڑھنے لگی مشکلات، سیوریج کے بوسیدہ نظام، گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ مناظر ہیں ملتان کے علاقہ شالیمار کالونی گلی نمبر 39 کے۔ عرصے سے کھڑا سیوریج کا پانی علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ شالیمار کالونی کی متعدد گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ بہت مشکلات کا سامنا، نہ گزرنا آنا جانا بہت مشکل ہے۔ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سارے چھینٹیں، گندی چھینٹیں سارا آتی ہیں، تو ہر قسم کی ٹریفک کا لنک روڈ ہے یہ، لیکن یہ ہے نا کوئی انتظامیہ نہیں ہے، کوئی گٹر ابل رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ حکومت بدل گئی لیکن کالونی کی قسمت نہ بدلی، جبکہ ضلع انتظامیہ کو بارہا درخواستیں دی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ جو نمازی حضرات ہیں ان کے لیے بہت ہی مشکلات ہیں، آنے جانے کا پیدل راستہ بہت ہی مشکلات ادھر ہی ہیں۔ اذیت سے 2-4 مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ ان کے بچے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ ڈینگی جیسی مہلک بیماری دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے صورتحال کا فوری نوٹس لے کر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیمرامین سفیر حیدر کے ساتھ سید صہیب بخاری، روہی، ملتان۔ بہاولپور شہر میں جگہ جگہ گندے پانی کے ڈھیرے، ناقص سیوریج سسٹم کی وجہ سے شہری پریشان ہیں۔ گورنمنٹ ملازمین کی سرکاری کالونی میں بھی گندا پانی جمع ہو گیا۔ بہاولپور میں حالیہ بارشوں نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ شہریوں کو ناقص سیوریج سسٹم کے بدترین مسائل کا سامنا ہے۔ شہر میں 6 جگہوں پر سیوریج لائن بیٹھنے سے بڑے گڑھے بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے سڑکیں گندے پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ ایسے میں سرکاری رہائشی کالونی میں بھی عوام سراپائے احتجاج بن گئے۔ ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے جو ہے اس کا صفائی کا بندوبست کیا جائے، تو ہر گھر میں یہی پرابلم بنا ہوا ہے۔ سرکاری 1 یونٹ کالونی میں 350 کوارٹرز ہیں، جن میں ہزاروں افراد رہتے ہیں، اور ان کو آج کل سیوریج سسٹم بیٹھنے سے گھروں میں ٹوائلٹ کے استعمال میں بھی مسائل کا سامنا ہے۔ 26 روز سے یہی حال ہے، اور ہم فیملیز کو کہاں رکھیں؟ اور ہم تو باہر ٹوائلٹ یوز کر لیں گے، لیکن فیملیز کہاں جائیں؟ ہم یہاں پہ کہیں اور جگہ پہ رہنے پر مجبور ہیں۔ سرکاری ملازمین شکوہ کرنا ہے کہ متعلقہ افسران کو شکایت کرنے کے باوجود معاملہ حل نہیں ہوا۔ کمشنر بہاولپور نوٹس لے کر مسئلہ حل کروائیں۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ شہر ملتان میں صفائی مہم دم توڑنے لگی۔ انتظامیہ کی نہلی نیو ملتان ڈبلیو بلاک کی گلیوں میں کوڑے کے لگ گئے انبار، علاقہ مکینوں کا جینا ہو گیا دشوار۔ تاہم انتظامیہ کی صفائی ستھرائی کے دعوے دھرے رہ گئے۔ نیو ملتان ڈبلیو بلاک کی گلیوں میں کوڑے کے ڈھیر۔ ڈبلیو بلاک اللہ پارک کے اطراف میں صفائی کا انتہائی ناقص نظام ہے، راہگیروں کو مجبوراً راستہ بدل کر جانا پڑتا ہے۔ باکسز پڑے ہوئے تھے، کوڑے والے باکسز بھی پڑے ہوئے تھے، وہ بھی انہوں نے اٹھوا دیے، جس کی وجہ سے کوڑے لوگ نکلوں میں گلیوں میں پھینکتے جا رہے ہیں۔ بارشوں کا پانی آتا ہے، بارشوں کے پانی کے ساتھ وہ کوڑا جو کٹ جب باہر پھینکتے کے لوگ جاتے ہیں، وہ گلیوں میں جا کے چلے جاتا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث شہریوں کا جینا دشوار ہو گیا۔ کئی ہفتے کوڑا پڑا رہتا ہے، کوئی اٹھانے نہیں آتا، جبکہ گندگی کے باعث علاقے میں تعفن پھیل رہا ہے۔ تقریباً 15 سے 20 دن سے زیادہ اوپر ہو گیا، مہینہ ہو گیا ہوگا، نہ واسا حالت ہے نہ کوئی صفائی حالت ہے۔ ادھر گٹر میں پانی بھرے پڑے ہیں۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے علاقے کی صفائی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ محمد فراز رمضان، روہی، ملتان۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مایوسی ہوئی۔ مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ عمران خان کی اجازت سے ان کی بیٹی مہر بانو قریشی نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور نئی نسل کا احساس رکھنے والی خاتون ہیں۔ ٹکٹ کے لیے پارٹی میں مشاورت کی گئی اور بہترین آپشن ان کی بیٹی ہی تھی۔
مہر بانو قریشی نے اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں. میری بیٹی یونیورسٹی آف سسیکس کی گریجویٹ ہے. انہوں نے 2 میجرز کیے ہیں, ایک سیاست میں, پالیٹکس میں, اور ایک سوشیولوجی میں. ایک پڑھی لکھی بچی ہے جس نے تعلیم کے بعد جرنلزم سے بھی منسوب رہی ہے. ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے مہنگائی کی شرح بڑھ رہی ہے. تاجروں پر فکس ٹیکس لگا دیے گئے ہیں جس پر تاجروں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا ہے. انڈسٹریاں بند ہونے جا رہی ہیں. ہم پر ایک ظلم کیا ہے اور اس کا ابھی ذکر نہیں کیا IMF کے معاہدے میں. یہ ان کو ایک لکھ کر انڈر رائٹنگ دے کر آئے ہیں کہ ہر ماہ ہم پیٹرول کی لیوی میں 10 روپے فی لیٹر اضافہ کریں گے, اور اب مزید 50 روپے فی لیٹر انہوں نے اضافہ کرنا ہے تیل کی قیمت میں, یعنی کہ 10 روپے فی ماہ. تو اگلے 5 ماہ جو لیوی ہے پیٹرول کی اس میں اضافہ ہوگا. شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ IMF کی قسط کے لیے آرمی چیف کو فون کرنا پڑا, جو بلاول بھٹو اور شہباز شریف کا کام تھا. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی پنجاب اور KP میں وجود کھو چکی ہے. عوام عمران خان کے بیانیے کے ساتھ ہیں. کیمرامین عظیم کے ساتھ جنید انور, ملتان. اب آپ کو بتائیں, ملتان پولیس لائن میں یوم شہداء پولیس پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. RPO رفت مختار راجہ, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اقبال خان اور CPO سمیت دیگر افسران کی تقریب میں شرکت. پولیس شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پروقار تقریب کا اہتمام. پولیس لائن میں سجی تقریب میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اقبال خان, RPO رفت مختار راجہ اور DC طاہر وٹو سمیت افسران اور ملازمین نے شرکت کی, جبکہ شہداء کے اہل خانہ تقریب میں خاص مہمان تھے. پولیس افسران کا اس موقع پر کہنا تھا کہ شہداء نے اپنی زندگیاں ہماری آزادی کے لیے قربان کی تاکہ ملک سلامت رہے. جوانوں کے لیے جو آج سرو کر رہے ہیں کہ ان کو یہ تحریک ملے, ان کو یہ موٹیویٹ ہو کہ قربانی دینے سے ہم امر ہو جائیں گے, بھلائے نہیں جائیں گے. کیونکہ شہید جو ہوتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے. جو کہتے ہیں شہید زندہ ہے, وہ یہی ہے کہ وہ شہید امر ہو جاتا ہے. اس کا کبھی بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کتاب میں کسی نہ کسی موڑ پہ ہمیشہ ذکر ہوتا ہے. تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ پولیس کے 1500 سے زائد جوانوں نے وطن کی خاطر اپنی جان قربان کی. وقت آنے پر وہ بھی ملک کی سلامتی کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے. شہید زندہ ہوتے ہیں, حکم ہے کہ انہیں مردہ نہ سمجھو. ہمیں شعور نہیں ہے, تو ہمیں اگر شعور نہیں ہے تو اس بنیاد پر ہم مردہ نہیں کہہ سکتے. صرف اپنے شعور کو بڑھانا ہے تاکہ ہم ان کا احساس اپنے ارد گرد پا سکیں. تقریب کے آخر میں شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرائی گئی. شہداء کے اہل خانہ میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے. اس موقع پر اہل خانے کے حوصلے بلند تھے. کیمرامین AD نواز کے ساتھ یاسر مجید, ملتان. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. بھکر پولیس لائن میں یوم شہداء کے موقع پر شاندار تقریب سجائی گئی. یہ رپورٹ دیکھیے. یوم شہداء کے موقع پر پولیس لائن بھکر میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عباس رضا ناصر, ایڈیشنل سیشن جج سلیم اقبال, عزیز احمد خان بستی خیل, سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل رانا عرفان تھے. پولیس افسران نے شہداء کی فیملیز کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری دی. پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی. وہ کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ہمارے جو شہداء, پولیس آفیسرز, جوان دن رات ڈیوٹی کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے ہماری حفاظت کرتے ہیں تاکہ یہ چین سے سو سکیں. ملتان ضلع کچہری میں سٹی جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے کھدائی کا کام جاری ہے. سینئر سول جج اور ڈسٹرکٹ بار عہدیداران نے جگہ کا وزٹ کیا. ضلع کچہری میں سٹی جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے کھدائی کا کام جاری ہے. سینئر سول جج اور بار عہدیداران نے سٹی جوڈیشل کمپلیکس کی جگہ کا وزٹ کیا اور محکمہ بلڈنگ کے افسران کو کام تیز کرنے کے حوالے سے ہدایت جاری کی. CPO اینڈ SSP آفیسز وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب الحمدللہ آج ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا ہے. یہاں پہ باقاعدہ طور پر تعمیراتی کام کا آغاز ہو گیا ہے. ڈگنگ شروع ہو گئی ہے. اب تعمیرات اور بنیادیں جو ہیں وہ زیر تعمیر ہیں اور انشاءاللہ تعالی اسی مہینے کے اینڈ میں
ہم اس جوڈیشل کمپلیکس کے افتتاح کے لیے جناب چیف جسٹس لاہور جناب امیر بھٹی صاحب کو یہاں پر تکلیف دیں گے۔ ڈسٹرکٹ بار عہدیداران کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کی ہدایت پر کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 6 ارب روپے کی گرانٹ دی گئی ہے۔ سینئر جج مسعود احمد فریدی اور جنرل سیکرٹری بار محمد ارشد صابر میوں نے جگہ کا معائنہ کیا، جہاں پولیس لائن سے حاصل کردہ 22 کنال اراضی پر 15 فٹ کھدائی کا کام جاری ہے۔ محبت فرمائی جناب امیر بھٹی صاحب نے فوری طور پہ 6,000 ملین روپیز کا فنڈ انہوں نے ایلوکیٹ کیا۔ ملتان بار میں انہوں نے اناؤنس فرمایا 26 فروری کو، اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے دن اور رات اس کاوش میں ہم لگے رہے، اور آج اللہ کے فضل سے وہ خواب جو دیکھا تھا کبھی ملتان بار نے کہ ملتان میں جوڈیشل ٹاور 13 منزلہ بنے گا اور ملتان بار کے مسائل حل ہوں گے، اللہ کے شکر ہے وہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے چلا ہے۔ ڈسٹرکٹ بار عہدیداران کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ ماہ چیف جسٹس تعمیرات کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبے سے وکلا کا درینہ مطالبہ 3 سالوں میں پورا ہوگا۔ 11 منزلہ ٹاور کے گراؤنڈ فلور پر ججز کے لیے پارکنگ ہوگی۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ مہر عمران نواز، ملتان۔ اب آپ کو بتائیں یزمان کے شہریوں کو ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے اب دوسرے شہر جانے کی ضرورت نہیں۔ ڈی پی او بہاولپور عبادت نثار کی خصوصی کاوش سے حشمت علی پولیس ڈرائیونگ اسکول سسٹم کا آغاز کر دیا گیا۔ اہلیان یزمان کے لیے اچھی خبر، ڈی پی او بہاولپور عبادت نثار کی کاوش سے حشمت علی پولیس ڈرائیونگ اسکول سسٹم کا آغاز کر دیا گیا، جہاں پریکٹیکل ٹریننگ، روڈ سیفٹی لیکچر، ٹریفک قوانین کی آگاہی اور عمل درآمد کی اہمیت، ٹریفک اشاروں کی شناخت و یاد دہانی اور گاڑیوں کی مینٹیننس بارے ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ہم پریکٹیکل ٹریننگ دیتے ہیں، روڈ سینس دیتے ہیں، روڈ سیفٹی کا لیکچر دیتے ہیں، 1.5 گھنٹے کی ہماری کلاس ہوتی ہے، اس کے بعد پریکٹیکل کرواتے ہیں۔ انچارج ڈرائیونگ اسکول فیصل رشید گل کا کہنا تھا کہ ڈی پی او بہاولپور کی خصوصی کاوش سے اہلیان یزمان کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ ڈرائیونگ اسکول میں ٹریننگ کرنے والوں کو اسناد بھی دی جائیں گی۔ یہ سارا کام ڈی پی او صاحب بہاولپور کی کاوش سے ہوا، وہ بڑی دلچسپی سے انہوں نے یہ کام کروا رہے ہیں۔ یزمان کی عوام کے لیے یہ ہے کہ بہاولپور جانا نہیں پڑے گا۔ اہلیان یزمان نے حشمت علی شہید پولیس ڈرائیونگ اسکول سسٹم کا آغاز خوش شائن قرار کیا ہے، جبکہ خواتین کے لیے لیڈی انسٹرکٹر کی زیر نگرانی کورس شروع کروانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ کیمرامین ریحان شیخ کے ساتھ شیخ وسیم علی، روہی نیوز، منڈی یزمان۔ جنوبی پنجاب میں مونسون بارشیں سرخا گلاب کے لیے نعمت بن گئی۔ حالیہ بارشوں کے بعد سرخا گلاب کی پیداوار میں اضافہ ہو گیا۔ حالیہ مونسون بارشوں سے جہاں مختلف فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، وہیں سرخا گلاب کے لیے یہ بارشیں نعمت بن گئی ہیں۔ بارشوں نے رواں سال پانی کی کمی کو پورا کر دیا ہے۔ بارشیں جو ہیں اس فصل کے لیے تو نعمت ثابت ہوئی ہیں، اور پیچھے عرصہ دراز سے ہمارے پاس پانی کی بھی کافی کمی تھی، تو ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً زمین جو ہے 5, 6, 7 فٹ تک نیچے بالکل ڈرائی ہو گئی تھی۔ کھیتوں کے علاوہ جو پانی دیتے تھے تو وہ جلدی جذب ہو جاتا تھا، تو اب اس سے دیکھا ہے کہ اس کی پروڈکشن پہ اور اس کی جو گروتھ ہے پودے کی وہ بڑی زبردست ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر تنویر احمد کا کہنا تھا کہ بارشوں سے نئی شاخیں نکلنے کے ساتھ پھولوں کا رنگ اور سائز بہتر ہو گیا ہے۔ ان دنوں پیداوار میں 10% اضافہ ہوا ہے۔ آئندہ دنوں میں حبس کے باعث مختلف بیماریوں کے حملے کا بھی خدشہ ہے۔ نئی فلاورنگ اور نئی جو اس کی شوٹس ہیں وہ نکل رہی ہیں، فلاور کا کلر بہتر ہو گیا ہے، فلاور کا سائز بہتر ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ تقریباً 10% تک جو پر ڈے وہ لوگ چنتے ہیں، تو اس کے جو پیٹلز کی پروڈکشن ہے وہ بھی 10% تک امپروو ہو گئی ہے۔ ماہرین نے ہدایت کی ہے کہ کاشتکار کھیتوں میں پھولوں کا باقاعدہ معائنہ کرتے رہیں۔ بیماریوں کے زیادہ حملے میں موسم سازگار ہو تو سپرے کیا جائے۔ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ ہر بشر صرف 2 شجر۔ رحیم یار خان کے شیخ زید میڈیکل کالج میں شجر بگاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ پرنسپل شیخ زید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم لغاری نے پودا لگا کر شجر کاری مہم کا افتتاح کیا۔ گرین اینڈ کلین پنجاب مہم کامیابی سے جاری۔ رحیم یار خان شہر کو سرسبز بنانے کے لیے شجر کاری مہم کا آغاز شیخ زید میڈیکل کالج میں کر دیا گیا۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم لغاری نے MS ڈاکٹر آغا توحید اور سینئر ڈاکٹرز کے ہمراہ پودے لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم لغاری کا کہنا تھا کہ شجر کاری ملک کی ضرورت ہے۔ مہم کے تحت کالج اور ہسپتال کو سرسبز شاداب بنایا جائے گا۔ ہسپتال میں ہریالی ہوگی تو اس کے اچھے اثرات مریضوں پر بھی مرتب ہوں گے۔ یہ موسم ہے شجر کاری کا، اور جس طرح گورنمنٹ کے انسٹرکشنز ہیں ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم 5000 ہمارا ٹارگٹ ہے۔ پہلے بھی ہم نے ہر سال کی طرح پلانٹیشن کی ہے اور اس سال بھی کر رہے ہیں۔ شیخ زید میڈیکل کالج میں اور ہاسپٹل میں شجر کاری مہم کا ہم نے آغاز کر دیا ہے مونسون کا، اور یہ ہر دفعہ ہم آغاز کرتے ہیں، اور جو پودے ہم ہاسپٹل میں بھی لگاتے ہیں اس کو پراپرلی ہم دیکھتے بھی ہیں۔ پودے لگانا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ پودے لگا کر اس کی آبیاری ہی اس کو تناور درخت بنا سکتی ہے۔ کیمرامین انور سول کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔
अब आपको बताएं, शहर मुल्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जहां बड़ों का जोशो खरोश काबिल दीद है, वहीं नन्हे बच्चे भी पेश हैं। 14 अगस्त की मुनासबत से साजो सामान के स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। 14 अगस्त की मुनासबत से बाजारों में साजो सामान के स्टॉल सज गए। रंग बिरंगे बैजेस, स्टिकर्स और झंडियों ने बाजारों की रौनकें बढ़ा दी। नन्हे बच्चे भी पुरजोश दिखाई दिए। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, दुकान पे भी बहुत सारी चीजें पड़े, यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें पड़े हैं। इसलिए यहाँ पर ना हम मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम स्टॉल लगाते हैं। हमने बहुत कुछ खरीदा हुआ है। घरों और मोहल्लों को सब्ज परचमों से सजाने के लिए जश्न आज़ादी के स्टॉल्स पर खरीदो फरोख्त जारी है, जबकि नन्हे बच्चों ने भी आराइशी सामान के स्टॉल सजा रखे हैं। माशाल्लाह खूबसूरत अच्छी मनाते हैं। हम भी 14 अगस्त सही माल जा रहा है, हमारा तो निकल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या चीजें हैं? हमारे पास झंडी है, ऐनक है, बाजे हैं, बैजेस हैं। शहरी कौमी परचम, बैजेस, सब्जो सफेद लिबास, झंडियां और मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।